اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صدق اللہ العظیم۔ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ نبی علیہ السلام تو بے شمار، بلکہ ہر نبی بے شمار معجزات لے کر تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت زیادہ معجزے لائے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وجود اطہر بھی ایک معجزہ ہے اور معجزے سے کم نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جو معجزہ تم مانگتے ہو کہ منہ مانگا معجزہ ہمیں ملے اور دکھا دے، تو یہ تو خدا کے اختیار میں ہے۔ نبی تو وہ چیز ظاہر کرتا ہے جس کے ظہور کا اللہ حکم دیتے ہیں، تو یہ خیال باطل ہے اور کافروں کا خیال تھا کہ ہم جو مطالبہ کریں نبی اس کو ظاہر کر دیں۔ فرمایا یہ میرا اللہ کا کام ہے، میرا کام تو اللہ کا پیغام سنانا ہے اور اللہ کا نافرمانوں کو ڈر سنانا ہے، اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ میرا کام تو یہ ہے۔ یہ معجزہ جو ظاہر تمہارا کہا فوراً پورا ہو جائے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور فرمایا کیا ہے، ہر قوم کے لیے رہنما ضرور ہوتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، ایسی بستی نہیں ہے، ایسا فرد نہیں ہے، ایسے افراد نہیں ہیں، ایسی قوم قبیلہ نہیں ہے کہ جس کے پاس یا تو نبی گیا یا نبی کا نائب گیا، اور آج کے حالات میں نبی کے نائب علماء ہیں، مبلغین ہیں، وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ اللہ اس کے رسول کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا۔ ہاں، سب تک پہنچا ہے اللہ کا پیغام۔ مجھے اور آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، جس طرح کافروں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے یہ ہو جائے، آج کا مسلمان بھی خواہش کی پیروی کرنے لگ گیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ چیز مل جائے، اچھا موبائل یہ مجھے ملنا چاہیے، اچھی گاڑی یہ مجھے ملنی چاہیے، فلاں جگہ پر لوکیشن پہ مکان، کوٹھی، بنگلہ وہ ملنا چاہیے، فلاں جگہ میرا ارادہ ہے غیر ملک جانے کا، ایسا ہو جانا چاہیے، مجھے بیٹا ہونا چاہیے، میرے شادی ہونی چاہیے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بس منہ سے نکلے اور پورا ہو جائے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، منہ سے نکلے اور نبی پورا کر دے۔ تو بابا خواہش کے غلام نہ بنیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ خواہش کی پیروی مت کیجئے، اللہ کے احکامات کی پیروی کیجئے۔ اس کی رضا جب ہوگی اور جیسے ہوگی وہی ویسا ہی ہوگا اور وہی کچھ ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی نشانی اس کی رب کی طرف سے؟ جو ہم چاہتے ہیں وہی چیز تو ہمیں ملنی چاہیے۔ فرمایا انما انت منذر، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو تبلیغ کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت رہنما ہوتا ہے، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہیں، خدا تھوڑی ہیں کہ جو کہے وہ پورا کر دیں۔ اور پھر خدا ہے، بندے خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں میں اور آپ، کہ بس زبان سے جو بولیں، دل میں جو خواہش پیدا ہو بس وہ یہاں ہو جائے۔ یہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے، یہاں امتحان کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہ وہ جنت ہے۔ بس ہلکی سی معمولی سی طلب پیدا ہوئی، کام بن گیا۔ یہ دنیا ہے، کانٹوں بھری جگہ ہے۔
اس پہ تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ ہاں باقی بس یہی ہے کہ ہم خواہش کی پیروی نہ کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی میں، خواہش کے غلام نہ بنیں، رب کے غلام بنیں، رب کے غلام۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب، الحمدللہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔